اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 33، آیت نمبر 33۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیو، تم سے وہ گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک جس میں اللہ پاک اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا پیغام ہوتا ہے، اصل میں ان رسولوں کو کیا پیغام دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ جب کبھی کوئی حکومت بنے گی یا کوئی اجتماعی نظام بنے گا مسلمانوں میں، تو ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو وہ دونوں میں ہم نے دیکھا کہ نماز اور زکوٰۃ مین چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ نیک اعمال کرنا۔ اب یہ جو تیسری آیت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیا کریں۔ مطلب پہلے رسولوں کے لیے، پھر جو اجتماعی نظام بنے یا حکومت بنے ان کے لیے، اور اب یہ کہ نبی کے گھر والوں اور خاص کر کے نبی کی بیویوں کو کیا احکامات دیے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کریں۔ یہ سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے خاص کر کے ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں وہ اس کو بڑی مختلف کنٹیکس میں بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کا، اگر ہم کنٹیکس دیکھیں، پہلے اس آیت کو ڈسکس کرتے ہیں پھر کنٹیکس پہ بات کریں گے، تو یہ اس لحاظ سے اس کی لاسٹ پارٹ جو ہے وہ بڑا یوز کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اور اپنی سارے ہی اپنے خطبات میں، اور ہر جگہ پہ اس کا لاسٹ پارٹ یوز کرتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور یہ مین مقصد یہی ہے کہ یہ آیات، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھنے کا کہ آپ اس پہ خود غور و فکر کریں اور سمجھیں، اردو میں اپنے زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ساتھ عربی پڑھیں، اس سے اگلی پچھلی آیات اس کے کنٹیکس پڑھیں۔ یہی مین مقصد ہے اس کا، ورنہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہوں، میں تو بس تھوڑی بہت جو میری سمجھ ہے اس کے حساب سے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ باقی مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس کو سمجھیں۔ اس کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں شروع سے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ اور کا کیونکہ ورڈ یہ پچھلی آیت سے جڑتا ہے، ظاہری بات ہے، تو پچھلی آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ آیت ہی سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تو نبی کی بیویوں کو اس میں حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ آپ پچھلی آیت پڑھ سکتے ہیں، اس سے بالکل 32 نمبر آیت جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اظہار بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو۔ تو یہ نبی کی بیویوں کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بھی یہی علیہم السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں علیہم السلام کو بھی وہ یہ پیغام، یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو۔
تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں بھی بیان کی جا رہی ہے. یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام، ان کو بھی یہ حکم ساتھ میں ضرور دیا جا رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دو چیزیں. تو مین اس آیت کا اس ٹاپک کے انڈر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو بھی یہاں تک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تم گھروں میں قرار سے رہو، بناؤ کا اظہار نہ کرو اپنا، اور ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ آپ نے بھی دینی ہے. تو ان کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ خود حساب لگائیں کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے. ہم نے پچھلی 2 آیات میں پڑھی نا کہ پیغمبروں کو بھی یہی پیغام دے کے بھیجا گیا ہے، اور اگر کوئی حکومت بنے گی مسلمانوں کی تو ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے. اچھا، اور اس کے بعد پھر اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری کرو. یہ چوتھی چیز آ گئی. بلکہ تو یہ تو ان پہ بھی فرض ہے اور سارے مسلمانوں پہ ہی فرض ہے. اور وہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں تو ان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور بھی حقوق ہیں تو وہ ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ ہو گئی. اچھا، اب یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے تو اس سے اگلی اب بات پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں. اب یہ دیکھیں قرآن پاک میں میرا خیال ہے میرے مطالعے کے مطابق 2 جگہ پہ ہی اہل بیت کی بات آئی، ورڈ یوز ہوا ہے میرے مطالعے کے مطابق، اور میں نے شاید کسی اور سے بھی نہیں ایسا سنا. 2 جگہ ہی یوز ہوا ہے، ایک یہاں پہ اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں. تو وہ نبی کے گھر والی یا وہ مطلب اہل بیت کا کچھ وہاں بھی ذکر آیا ہے، لیکن یہاں پہ مین ذکر یہاں پہ ہی آیا ہے اہل بیت کا. تو اہل بیت یہاں کنہیں کہا جا رہا ہے؟ ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، کیونکہ باتیں ہی ان کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ حکم احکامات ان کے بارے میں نازل ہو رہے ہیں. یہ احکامات آپ پچھلی آیت پڑھ لیں آپ کو ایگزیکٹ پتہ لگ جائے گا کہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا، اگلی بات یہ کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں تم سے وہ گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی، اور وہ اس کو پنجتن پاک کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. ان کے لیے بھی ظاہری بات ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہی ہیں، نو ڈاؤٹ. بلکہ وہ خاندان کے ہیں. اگر صحیح پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے گھر والوں میں سے ہیں، ظاہری بات ہے. باقی دماد اور نواسے وہ بھی آپ گھر والوں میں سے ہی کہہ لیں، وہ بھی گھر والے ہی کہیں بے شک. لیکن اگر ان کے لیے ہے تو بیویوں کے لیے بھی تو ہے. مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ یہ اور آیت کا صرف یہ والا حصہ اس کو آیت تطہیر بنا کے صرف ان کے لیے یوز کرتے ہیں. ان کے لیے بھی یقیناً یوز ہوگا اور ہونا چاہیے اور ہے، یقیناً ہے، لیکن بیویوں کے لیے بھی تو ہے نا. بات تو یہاں بیویوں کی ہی ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر آپ مجھ سے صحیح پوچھیں اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ بیان کروں تو یہاں پہ صرف بیویوں کے لیے یوز ہو رہا ہے. لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ باقیوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی خاندان اور خاص کر کے جو 5 تن پاک ہیں یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور ہم تو ساری بیٹیوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، ساری بیٹیوں اور ان کی اولادوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. لیکن ان کو صرف ایک بیٹی اور ان کی اولاد کے لیے استعمال کرنا اور کہنا باقیوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ میری سمجھ سے اوپر کی چیز ہے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ان کی اپنی ہی کچھ من گھڑت سی
سوچ ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی منشا، قرآن پاک کی منشا یہ یہاں نہیں ہے. صرف میں یہ بات ہی واضح کرنا چاہتا تھا. اور آپ خود یہ پڑھ سکتے ہیں، میں تو حوالہ کے ساتھ آیت نمبر 33، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 کا حوالہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے، آپ اس سے پچھلی آیت پڑھ لیں. بلکہ یہ پوری سورہ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پوری کی پوری سورہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پوری کی پوری سورہ، سورہ احزاب. تو اب کنٹیکس کی بات کریں، کنٹیکس پہ بات آ گئی، تو آپ اگر اس کا کنٹیکس پڑھیں، آپ اس سے پچھلی آیات پڑھیں، اگلی آیات پڑھیں، آپ کو پورا کنٹیکس سمجھ آ جائے گا. اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک بڑی ڈیٹیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو پھر ابھی فیصلہ کر لو، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت چاہیے تو پھر جیسے اللہ کے احکامات، جیسے اللہ کی منشا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، ویسے تم زندگی گزارو گی. یہ بات پہلے ہو چکی ہے. اگر آپ اس سے پیچھے 5-6 آیات چلے جائیں نا تو یہی بات ہو رہی ہے. جب یہ بات ہو گئی تو پھر ان پہ یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور ان کو ایگزیکٹلی کہا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو یہ احکام تم پہ ایڈیشنل آ رہے ہیں. کیوں آگے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ اس آیت سے آگے اگر پڑھتے جائیں نا تو اللہ پاک نے بڑی ڈیٹیل سے اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ جو مدینے میں جو منافق لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکینڈلائز کرنا چاہ رہے تھے. ان کے گھر پہ اور ان کے گھر والیوں پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ اور خاندان یا عورتوں پہ اوورآل وہ کچھ نعوذ باللہ کچھ تہمتیں لگانا چاہ رہے تھے. یہ آگے قرآن پاک میں بیان ہے، یہ کوئی میرے الفاظ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. میں تو صرف ایک آیت کی ہے نا، آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ تہمتیں لگانا چاہ رہے تھے. تو اللہ پاک نے یہ ایڈیشنل احکامات اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو محفوظ کرنے کے لیے یہ احکامات فرمائے. اور ان میں یہ بات آتی ہے اور اس میں ایگزیکٹلی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، تم سے وہ گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. اور آگے اگر پڑھیں تو اسی میں ہی وہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ اب آپ اس سے زیادہ، اور آپ کو چاہے پسند بھی ہوں تو آپ آگے زیادہ مزید بیویاں نہیں لا سکتے. یا پڑھ سکتے ہیں آگے، آپ آیات پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو یہ ساری آیات جو میں کہہ رہا ہوں، میں آیات کا مفہوم ہی آپ کو بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی. پھر اس سے آگے وہ جو پردے کے احکامات کچھ لوگ اس سورہ میں سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ حالانکہ کچھ اسپیشل احکامات کے ہی دیے جا رہے ہیں جو کہ یہاں سے کنٹینیو ہیں، اور آگے جا کے وہ ان کو اسپیشل یہ، اور اس آیت میں ایگزیکٹلی کہا جا رہا ہے کہ یہ تم کپڑا جو ہے اپنے سروں کے، اپنے منہ کے آگے لٹکا لیا کرو تاکہ تم پہچانی جاؤ. کیونکہ وہ اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے تھے تب، کیونکہ اس طرح کے واش روم وغیرہ وہ اٹیچ واش روم تو ہوتے نہیں تھے. لوگ مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کو باہر جانا پڑتا تھا. تو وہ جب جاتی تھی اندھیرے میں تو کچھ جو لوگ منافق تھے وہ جان کے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اسکینڈلائز کا. اگین یہ پوری کی پوری سورہ پڑھیں، یہ پوری کی پوری سورہ یہ بیان کر رہی ہے. وہ اسکینڈلائز کرنے کے لیے بہانہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے سمجھا کہ ہماری لونڈیاں ہیں تو ہم نے تو اس لیے ایسا کچھ کیا یا کہا، تو وہ ایسے کچھ چیزیں کرتے تھے. تو یہ اسپیشل ایک ان کو ایک نشانی بتائی جا رہی تھی کہ اگر یہ تم کرو گی تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. تو ان کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے، پھر یہ بہانہ نہیں لگا سکتے کہ ہم تو یہ سمجھے تھے تو ہم نے اپنی عورتوں کو سمجھ کے ایسا کہا یا کیا. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو کہا. بہرحال یہ ایک ڈیٹیل طلب موضوع ہے، یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کنٹیکس کو جب سمجھنا ہو تو آپ کنٹیکس کو اس لحاظ سے پڑھیں کہ اس کی، اور یہ تو بڑی ضروری ہے سورہ
تو اس کی 5-10 پچھلی آیات اور 10-15 اگلی آیات ضرور پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ اردو میں. اس کو پڑھنے اور غور و فکر کریں اس پہ اور پورا پورا سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہ دیکھیں کہ یہ آیت کیا کنٹیکس ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے. یہ اسپیسیفک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی اور ان کی اولاد اور ان کے ہسبینڈ کو نہیں کہا جا رہا, حالانکہ وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں, اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہی ہیں یقیناً, اور ان پہ بھی اس آیت کا اطلاق پورے کا پورا ہوتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے اور ماننا ہے, لیکن ہمارا میں صرف یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو وہ لوگ اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نکال دیتے ہیں یا صرف اسپیسیفک بیوی کو رکھتے ہیں اور باقی بیویوں کو کہتے ہیں کہ نہیں, یا یہ سمجھ لیں کہ اسپیسیفک بیوی کو نکالتے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے وہ ان کا اپنا ہی فہم ہو سکتا ہے یا ان کی اپنی غلط فہمی ہو سکتی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن پاک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.